اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے چلیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سامری، سائنسی اور دجالی ارتداد سے مقابلہ، اسلام کی رہنمائی۔ تو اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ہم جو کرنے چلے ہیں آج کی نشست کے اندر، زیادہ سے زیادہ ہم پہنچ پائیں گے سامری ارتداد تک نا۔ سائنسی ارتداد اور دجالی ارتداد جو ہے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگلی نشست کے اندر ہی ہم جو ہے وہ کر پائیں گے۔ بہرحال جو ہے موضوع جو ہے وہ یوسف مجلس کا پارٹ 1 ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیکچر کا محرک کیا ہے؟ آخری لیکچر جو میں نے دیا تھا وہ چائلڈ انڈوکٹرینیشن پہ دیا تھا، یعنی کہ بچوں کو جو والدین عقیدے کی تلقین کرتے ہیں اس میں بڑی تنقید ہوتی ہے کہ بچوں کو کلین سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ زیادتی نہیں ہے، ہرگز زیادتی نہیں ہے۔ تو لیکچر کے اختتام پر جو ہے فاخر میں نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اسلام میں جو ہے وہ مرتد کے سزا کیا ہے۔ اور یوں سمجھے آپ، یعنی ہم نے پوری بات کی تھی کہ اسلام عقیدے کی مکمل آزادی دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے بتائیں۔ آخر میں جب یہ سوال آیا تو پھر میں نے درخواست کی تھی فاخر بھائی سے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تحقیق کر کے جو ہے وہ اگلی نشست میں اس کو جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس پر جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے ہونے والے لیکچر کے بعد میں نے خاصا مطالعہ کیا۔ آج کی نشست کے اندر میں بہرحال اس کے حوالے سے اشارے تو دوں گا، لیکن جو ہے وہ مکمل طور پر جو اپنی رائے میری بنی ہے وہ جو ہے وہ پیش نہیں کروں گا۔ اور وہ جو ہے وہ 2 ہفتے بعد جو لیکچر ہوگا جس کے اندر میں سائنسی ارتداد اور دجالی ارتداد پہ بھی گفتگو کروں گا، تو اس موقع پر میں آپ کے سامنے اپنا مطالعہ اس حوالے سے پورا پیش کر دوں گا۔ جو آ رہا اس حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے موجود ہیں، ان کے مطالعے کی جو کوشش کی ہے، آج کی معلومات اور مستقبل کے 1-2 لیکچر جو ہیں وہ سب مل کر جو ہے وہ صرف اس سوال کا جو اسلام میں مرتد کی سزا ہے اس کے جواب کی تلاش میں جو ہے وہ جو تحقیق ہوئی ہے وہ جو ہے وہ آج کا لیکچر اور آنے والا 1 یا 2 لیکچر جو ہے وہ اس کو کور کریں گے۔ اور محرک اس کا کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے؟ محرک سیدھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اطمینان قلب، اطمینان قلب، قلب کا اطمینان۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے جو ہے قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے بات کی تھی کہ اے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو رب نے یہی سوال کیا تھا، کیا آپ ایمان نہیں لاتے ابراہیم؟ تو انہیں قالا بلا، بالکل، بلا کے لیے اطمئن قلبی، لیکن دل کا اطمینان ہے جو مطلوب ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس پر جو ہے وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یوں بات ہے کہ ان کو سب کو لیڈ کرنا تھا، تو ان کو دکھا بھی دیا گیا، ملکوت السماوات والارض بھی دکھا دیے گئے، پرندوں کا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا بھی دکھا دیا گیا۔ لیکن یہ ایشو ہر مومن کا ہے، ہر مومن جو ہے وہ اطمینان قلب چاہتا ہے، اور جو ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے جب بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ آپ نظر آ رہا ہوگا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی۔ تو اس پر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ جو ہے وہ نحن احق بالشک، ہم جو ہے وہ حق رکھتے ہیں زیادہ شک کا، من ابراہیم، ابراہیم سے زیادہ۔ تو بات وہی ہے کہ کیونکہ ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جب پوری دنیا بت پرست بن گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے بت پرستی سے انسانیت کو نکالنا تھا۔ ان کو جس طرح کی چیزیں چاہیے تھیں اس طرح کے ہم دعوے دار تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اطمینان قلب جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے دین پر صحیح طرح عمل کرنے کے لیے۔ کس طرح کے وساوس ہیں جو آتے ہیں اور جو ہے وہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس تناظر میں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہائپوتھیٹیکل ایک مکالمہ رکھتا ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں بچپن سے بتلایا گیا کہ اگر سارے انسان سجدے میں گر جائیں تو آپ کی خدائی میں اضافہ نہیں کریں گے، اگر سارے انسان باغی ہو جائیں تو آپ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمیں یہ بتایا گیا اللہ پاک۔ اب ایک انسان مرتد ہو رہا ہے تو آپ ایسے ناراض ہو رہے ہیں کہ اس حوالے سے قتل کا حکم دے رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ جو ہے وہ وسوسہ ہے جو سینے کے اندر آتا ہے، دماغ کے اندر آتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی یہ بے نیازی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک بندہ مرتد ہوتا ہے تو اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ہمیں سنایا جاتا ہے کہ اس مرتد کو قتل کر دیا جائے. تو یہ وسوسے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے اطمینان قلب کی تلاش کے لیے جو ہے یہ پورا مطالعہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کو تو 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے اگر رسول یہ بنا لیا جائے. مستنصر حسین تارڑ، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، ان کی کتاب ہے تارڑ نامہ. تو اس کے اندر انہوں نے اسی ایشو کو اٹھایا ہے کہ کیا اللہ کو اپنی شان بیان کرنے، گنوانے یا منوانے کی ضرورت ہے؟ وہ کیوں اپنے لیے ہمیشہ عبادت کا طلبگار رہتا ہے؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ اگر انسان اپنے جیسے کسی خاک کے پتلے کو سجدہ کرے، کسی کے سامنے جھکے، کسی کی پرستش کرے، تو اس اللہ کی شان کم ہو جائے گی؟ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ سوال ہوتا ہے جو کہ جو ہے وہ وسوسے کی شکل میں انسان کے دماغ میں آتا ہے. اور تارڑ نامہ میں مستنصر تارڑ مرحوم نے، مستنصر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح بیان کیا ہے، سوال کو بہت اچھی طرح ایلیبریٹ کیا ہے. اس کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن وہ جواب ہم جو ہے وہ نہیں رکھیں گے اس وقت. اور جو ہے وہ یہ مستنصر تارڑ 1956 میں جب یہ 16 سالہ نوجوان تھے تو انہوں نے ایک مولانا مودودی سے جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے اس چیز کو پا لیا تھا جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج بھی نہیں پا پائے، کہ خدا کا خوف ہر نیکی کی جڑ ہے. خدا تعالیٰ سے جو ہے وہ ان کی رحمت سے جو ہے وہ محرومی کا خوف، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اس کا خوف. اگر میرے یہ نہیں کہ خدا کوئی نعوذ باللہ بہت جس طرح ایک چپکلی سے ڈرتا ہے بندہ، اس طرح ایک ایسا سے ڈرتا ہے، اس طرح کی خوف نہیں، خدا کی ناراضگی کا خوف ہر نیکی کی جڑ ہے. اس نوجوان کو یہ جو 1956 میں جو ایک 16 سالہ نوجوان تھا، آج اسے مستنصر تارڑ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور ان کا تارڑ نامہ ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس حوالے سے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس لیکچر کی موٹیویشن کیا ہے؟ اطمینان قلب. اسی کی تلاش جو ہے وہ ہم کریں گے، اور بالکل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں کہ ہمارے خیال میں ایک جواب موجود ہے اور اس جواب کو ہمیں منوانا ہے، اب اس کے لیے الٹی سیدھی جو بھی دلیل بنے گی اس کو پیش کر دیں گے، بلکہ بالکل جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہم حق کی تلاش کے ایک مسافر ہیں، اور حق کی تلاش کے مسافر کے لیے جو زیادہ راہ ہے، جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے، اس کو میں اختیار کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. دیکھیں، تردد سے ارتداد کا سفر، پہلے تردد پیدا ہوتا ہے، پھر ارتداد کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تردد جس کو ہیسیٹیشن کہتے ہیں، ہچکچاہٹ کہتے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے. اس کے پیچھے شک کام کر رہا ہوتا ہے. قرآن حکیم نے تردد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو ہے وہ کس موقع پر استعمال کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. آپ دیکھیں وائٹ فونٹ کے اندر جو ہے یترددون کا لفظ جو ہے نظر آ رہا ہے، یہ تردد والا ہے. اردو میں آپ تردد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہچکچاہٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں، یعنی غزوہ تبوک کا معاملہ درپیش ہے، رومن امپائر سے لڑائی کے لیے جانا ہے، اور لوگ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا. تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈانو ڈول ہیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے. یترددون، تردد ہے ان کو. اب جب یہ ابھی تردد ہے، اور بعد میں جو ہے یہ تردد ارتداد کے اندر بدل جائے گا، اپوسٹیسی میں بدل جائے گا. تو انگریزی کے اندر یہ تردد، ان کا صحیح انٹرنیشنل کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر ہیزیٹیٹنگ کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. اچھا، یہ عجیب سا عنوان ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا. آپ کو نیچے جو ہے فٹ نوٹ کے اندر یا فوٹر کے اندر نظر آ رہا ہے، سامری، سائنسی اور دجالی ارتداد سے مقابلہ، اسلام کی رہنمائی. دیکھیں، تحقیق کے دوران مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ماضی سے مستقبل تک میں توحید کے علمبرداروں کو ارتداد کی جن بڑی لہروں کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کرنا پڑے گا، ان کو شاید 3 اقسام میں تقسیم کیا سکے جن سے بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو. یہ کیٹیگرائزیشن ہے، کوئی اور جو ہے وہ صاحب علم کوئی اور کیٹیگری بنا سکتا ہے، یہ میری کیٹیگری ہے، اس کو چیلنج بھی کیا سکتا ہے، اس کو غلط بھی ثابت کیا سکتا ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں. یہ ارتداد کی بڑی لہروں، 3 بڑی لہریں ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
ایک سامری قسم کے لوگوں کی طرف سے اٹھائی جانے والی ارتداد کی لہر ہے. تو سامری جو ہے وہ ایک کردار تو ہے، لیکن یہ ایک گروپ آف پیپل، قسم کے لوگ، سامری قسم کے لوگوں کی طرف سے اٹھائی جانے والی ارتداد کی لہر. دوسرا سائنسی دلائل کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی ارتداد کی لہر، یہ ہمارے دور کی داستان ہے. یہ سامری قسم کے، یہ ماضی قریب اور ماضی بعید دونوں کی داستان ہے. اور تیسرا جو ہے وہ دجالی طریق سے اٹھائی جانے والی ارتداد کی لہر، جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقبل کا جو ہے وہ اسلوب ہوگا اسلام سے ہٹانے کے لیے. تو باری باری جو ہے وہ ہمیں سامری استدلال کو بھی دیکھنا ہے، سائنسی استدلال کو بھی دیکھنا ہے، اور دجالی استدلال کو بھی دیکھ رہا ہے، جس سے ویو کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کو ایمان ان سے چھین لیا جائے گا، چھینا گیا یا چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ارتداد کی ان لہروں سے مقابلہ کس طرح کیا گیا، کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، اس حوالے سے ہمیں اسلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. ان سوالات کے جوابات کی تلاش عین ممکن ہے کہ ہمیں مرکزی ہدف کو حاصل کرنے کا سبب بن جائے اگر ہم ان سوالات کے جوابات دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مرکزی ہدف کیا ہے؟ مرکزی ہدف یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا کے حوالے سے اطمینان قلب کا حصول. وہ کیا سزا ہے اور وہ سزا جو بھی ہے اس کے حوالے سے اطمینان قلب ہمیں حاصل ہو جائے کہ یہ اس کے پیچھے بہت اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کوئی ظالمانہ چیز ہے. تو تردد سے ارتداد کا سفر، تردد کے لمحات زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں. اگر تردد کو شکست ہو جائے تو ایمان مزید پختہ ہوتا ہے. کم از کم میں نے جو دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ مراحل، وہ جگہیں، وہ احادیث جو سب سے زیادہ مشکل لگیں، جن سے مجھے ایسا لگا کہ میرا ایمان ڈانا ڈول ہو رہا ہے، جب وہ حدیثیں مجھے سمجھ میں آ گئیں تو انہی حدیثوں نے مجھے سب سے زیادہ ایمان بخشا. تو تردد کا مقام جو ہے نا بڑا قیمتی مقام ہوتا ہے. یہ مقام ایمان کی بلندیوں تک بھی لے آ سکتا ہے، اور یہ مقام جو ہے وہ انسان کو جو ہے ارتداد کی منزل پر بھی جو ہے وہ گامزن کر سکتا ہے. اگر تردد کو کامیابی مل جائے تو آدمی ارتداد کے راستے میں مزید آگے بڑھتا ہے. تو یہ توحید اور الہات کا ایک یوں سمجھیں کہ ڈائریکشنز ہیں. جو تردد ایک مرحلہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی یہ راستہ جو ہے وہ سمت اختیار کر سکتا ہے. تو پہلے سامری قسم کے لوگوں کی طرف سے اٹھائی جا رہی ارتداد کی لہر، یہ بہرحال بنیادی طور پر مذہبی ارتداد ہوتا ہے. یعنی مذہبی بنیادوں پر جو ہے بیوقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو، اہل ایمان کو. دوسرا سائنسی دلائل کی بنیاد پر اٹھائے جانے والی ارتداد کی لہر، اس میں بنیادی طور پر سائنس جو ہے حوالہ بنتی ہے. ایویڈنس اگر ملے گا تو سائنس سے، ایویڈنس اگر سائنس سے پروف نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے سب جھوٹ ہے. یہ آج کے دور کا ارتداد ہے. اور دجالی طریق سے اٹھائی جانے والی ارتداد کی لہر، اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی پلس سائنسی ارتداد دونوں مکس ہوں گے. جو میرا مطالعہ ہے اس کے نتیجے میں اس بات پہ نتیجے پہنچا ہوں کہ دجال جو ہے وہ فلی سائنٹیفکلی اکوپڈ ہوگا، اور جو ہے وہ مذہبی اصطلاحات اور سامری کی طرح کی دونوں، یعنی کہ سامری ارتداد اور سائنسی ارتداد جب دونوں ملیں گے تو یہ دجالی ارتداد بنیں گے. تو آج کے لیکچر کا تھوڑی بات تو میں نے گفتگو کر لی ہے. آج کے لیکچر کا ایجنڈا کیا ہے؟ دو اصطلاحات ہیں، دو ٹرمینالوجیز ہیں، ایک ارتداد اور ایک ردہ. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ ارتداد کا لفظ قرآن میں، ارتداد کے چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت، سامری قسم کے ارتداد کی تفہیم، یہ چار بنیادی طور پر نکات ہیں جن کو آج کی نشست کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر وقت نہیں اجازت دی. اصل میں میرا جو ہے نا وہ 2 بجے ایک اور جگہ لیکچر ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ میرا اپنا خیال ہے کہ 1:50 پہ میں آج کے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام کروں گا، کیونکہ پھر مجھے دوسری جگہ بھی پہنچنا ہے نا، اور انہوں نے مجھ سے پہلے سے ٹائم لیا ہوا تھا. تو سب سے پہلے ارتداد اور ردہ سے کیا مراد ہے؟ ارتداد ایک اصطلاح ہے اور ردہ ایک اصطلاح ہے. جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، یعنی کہ جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں پاکستان، ہندوستان، یہ ارتداد کے لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں. ردہ عمومی طور پر عرب دنیا استعمال کرتی ہے. ارتداد کا لفظ استعمال کرتی ہے لیکن ردہ بھی استعمال کرتی ہے. ارتداد اگر جو ہے وہ ریختہ کی ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے معنی ہیں اسلام کے بعد کفر، اسلام سے انحراف، مرتد ہونا. اور جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارتداد کے لفظی معنی ہیں لوٹنا یا پلٹ جانا. مرتد وہ شخص ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹ جائے. یعنی مرتد ایک تو لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی کے اندر مرتد وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آگے نکل گئے. جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون، یہ دوست جو تھے وہ آگے نکل گئے. جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی اس جگہ سے آگے نکل گئے.
جب بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ تو مچھلی کہیں اور عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی تو واپس پلٹے، تو وہ اصل میں ان کا ارتداد ہے۔ تو لغوی معنی میں ڈکشنری میننگ کے اندر ارتداد تو جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ خضر حضرت یوشع بن نون کا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈکشنری میننگ کے اندر ارتداد جو ہے وہ بینائی کا ہو سکتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سونگ کر، وہ بھی ارتداد ہے، اس بینائی کا ارتداد ہے۔ لیکن جو استعمال ہوتا ہے یہ اصطلاح میں، ٹرمنالوجی کی دنیا میں، یہ عمومی طور پر دین کے ساتھ لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دین سے ارتداد۔ مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو جانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو جانے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مرتد بعض لوگ مرتد استعمال کرتے ہیں، یہ مرتد ہے اور ڈبل ڈی ہے، یعنی کہ دال کے اوپر تشدید بھی ہے۔ چنانچہ جب اس کی جمع ہوگی تو مرتدون یا مرتدین یہ بنے گا۔ اس کا جو جمع، یعنی بعض عوام مرتدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی کے اندر تو اس کا مرتدین ہے۔ اچھا، ارتداد قولی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی اور اعتقادی بھی، یعنی کہ بندہ اندر ہی اندر گھل رہا ہو، وہ مرتد بن گیا ہو، لیکن اس نے قول سے یا عمل سے جو ہے وہ اس کا اظہار نہ کر رہا ہو، اپنے والد کے پریشر سے نماز بھی پڑھ رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو۔ تو اس وقت جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تینوں قسم کے ہی ارتداد کا سامنا ہے، قولی بھی، عملی بھی اور اعتقادی بھی۔ اچھا، اگر اس کی جو ہے وہ تصریف دیکھیں، اس کے جو تو تصریف کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی عربی گرامر کے اندر ماضی کے اندر اس کو کہتے ہیں ارتدہ، اور جو مدارے کے اندر جو ہے یرتدو، اور الامر اس کا ارتدہ ہے، اور جو ہے وہ اس کا مصدر جو ہے ارتداد ہے، یعنی کہ ارتداد جو ہے وہ جس طرح انگریزی کے اندر گو وینٹ گون ہوتا ہے، لیکن اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ ٹو گو ہوتا ہے، جانا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ارتدہ اگر فعل ہے تو اس کا جو ہے وہ ناؤن اسم مصدر کیا ہے؟ وہ ارتداد ہے، وہ عمل جس کے نتیجے میں ارتدہ کا فعل ظہور پذیر ہو۔ اچھا، یہ ارتداد کا لفظ ہے، اور ایک ہے لفظ ردہ۔ اگر آپ جو ہے وہ تاریخ اٹھائیں تو تاریخ کے اندر عربی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا حروب الردہ، ردہ وارز۔ ردہ وارز کو انگریزی میں کہتے ہیں اپوسٹیسی وار۔ یہ وہ جنگیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ جعلی انبیاء کھڑے ہو گئے، اور وہ جعلی نبی جو تھے ان سے مقابلہ جو کیا گیا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ردہ وار، اپوسٹیسی وار۔ تو یہ ارتداد اور ردہ ہم معنی لفظ ہیں، لیکن ارتداد جو ہے وہ زیادہ، یعنی کہ المانی ڈکشنری دیکھیں یا دیگر عربی ڈکشنریز دیکھیں تو ارتداد کے بہت سارے معنوں میں ایک معنی یہ ہیں کہ جو ہے وہ دین سے پھر جانا والا۔ لیکن ردہ کا لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو ردہ کا لفظ براہ راست اس پہ آئے گا اپوسٹیسی پہ، کہ دین سے جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جانا۔ تو یہ جو ہے وہ المانی ڈکشنری ہے اور اس کے اندر ردہ کا لفظ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینونیم ہے ارتداد عن دین، تو abandoning one religious beliefs۔ تو یہ جو ہے وہ ردہ کی اصطلاح ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ارتداد اور ردہ جو ہے ہم معنی تقریباً، اور اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے اپوسٹیسی ہے، اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مریم ویبسٹر ڈکشنری میں کیا ہے؟ an act of refusing to continue to follow, obey or recognize a religious faith۔ میں مزید جو ہے وہ اس ریلیجیس فیتھ کو فالو نہیں کروں گا، اس کو جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کروں گا، اس کو قبول نہیں کروں گا، میری لائلٹی اب کسی اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ اپوسٹیسی کی ڈیفینیشن ہے۔ اور یہ مثلا ہے کہ عیسائی اپوسٹیٹ ہے، یہ جو ہے صلیب کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہے۔ تو ارتداد اور ردہ کا لفظ جو ہے قرآن حکیم میں کہاں موجود ہے؟ یہ کیونکہ مصدر ہیں تو ہم ان کے افعال کو دیکھیں گے، اور وہ افعال جو ہے وہ کس طرح جو ہے قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا لفظ ردہ جو ہے وہ اب قرآن حکیم میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، کفار کی کیا ترجیح ہے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں نے معاف کرو، ان سے درگزر کرو تاکہ اللہ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وائٹ فونٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، یردونکم، اس سے جو ہے وہ یہی وہ فعل ہے ردہ، جس سے جو ہے وہ ردہ
جس کو ابھی ہم کہہ رہے ہیں لفظ ردہ، اس کا مصدر جو ہے کہا جاتا ہے، وہ بن رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ارتداد جو ہے وہ انسان کو، یا یہ ردہ جو ہے وہ انسان کے دنیا کے اعمال بھی حبط کر دیتا ہے، آخرت کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس کا جو ترجمہ جو ہے ہم اسی سے کا کریں گے، اور جو شخص پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر گیا اور وہ کفر پر مرا، بس وہ لوگ ہیں اکارت ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ ہیں دوزخ والے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہا کریں گے۔ یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ترجمہ ہے، جس کے اندر انہوں نے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ جو ہے وہ ارتداد کے کیا بھیانک نتائج ہیں، پرانی بھی نیکیاں ضائع ہوں گی، اور جو ہے آخرت بھی جو ہے وہ تباہ برباد ہوگی۔ یہ بات بھی ہے کہ ہدایت مرتدین کے لیے ہدایت جو ہے وہ محال ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پہ نہیں لاتا۔ یہ زندگی اور موت کا سودا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ سچا نبی ہے، اس کے بعد صرف دولت کی خاطر، صرف اور صرف کیریئر کی خاطر یا کسی اور مقصد کی خاطر اس دین نبی کا ساتھ چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کو بعد میں مستقبل ہدایت ملنے کے امکان محال ہے۔ اچھا، ارتداد ایک چیز ہو گئی، آپ نے کوئی بندہ مرتد ہوا اور اس نے جو ہے ارتداد کیا، لیکن اس کے بعد وہ خاموش اگر بیٹھ گیا، لیکن جو ہے وہ ایک فرد ہے جو کہ ارتداد کے بعد عملاً فیلڈ میں آ گیا اور اسلام کی مخالفت کرنے لگا۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ فرد ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور اپنے کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہی لوگ اصلی گمراہ ہیں۔ یہ مولانا امین اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ۔ غزوہ احد کے بعد کی صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے ارتداد کا تصور یوں بیان کیا گیا۔ اب جو ہے ارتداد کا لفظ اب تک جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جو ہے وہ تصور کی بات آ رہی ہے، الفاظ اب ارتداد کے نہیں آ رہے لیکن کانسیپٹ کی بات آ رہی ہے۔ پہلے ارتداد کا لفظ براہ راست استعمال ہو رہا تھا، اب ارتداد کے تصورات بیان ہو رہے ہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کی عوض کفر کا خرید لیا وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ عبد الماجد دریاوادی کا ترجمہ ہے۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے رب کی بے نیازی پہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر سارے انسان سجدے میں گر جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر سب لوگ جو ہے وہ سجدہ چھوڑ دیں تو کوئی خدائی میں کمی نہیں کریں گے، رب بے نیاز ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، تو ارتداد والا لفظ آ گئے، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگوں ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کے اندر بات کر دی کہ کسی قوم کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اگر کوئی قوم جو ہے وہ من حیث القوم جو ہے وہ من حیث القبیلہ کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ جو ہے وہ ارتداد کا عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اور قوم کھڑا کر دے گا جو اس دین کے جو ہے وہ جو سمجھیں کہ مین گارڈ ہوں گے، علمبردار ہوں گے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ corpus.quran.com جو میرا خیال میں یونیورسٹی آف لیڈس کا پروجیکٹ ہے، تو ان کا یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر میں نے ارتداد کا جو ہے وہ سارے کے سارے یہ کم از کم ارتداد کے نام سے جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 3 4 5 6 7 8 جگہوں پر جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ بقیہ جو ہے وہ کانسیپٹس بیان ہوئے ہیں یا پھر ردہ والی اصطلاح کے ذریعے جو ہے وہ بات کو بیان کیا گیا، تو کئی مقامات پر ارتداد کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور سب سے اسٹرانگ فیتھ والے لوگ تھے، صحابہ کا دور ہے جس زمانے میں ارتداد کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ اب اگلا سیکشن جو ہے وہ آج کی گفتگو وہ ہے ارتداد کے چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت۔ ارتداد کا چیلنج ہے کیا، ہم اس کو کیوں، ہمیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ مسلمانوں میں پھیلتا ہوا ارتداد جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، اور اس تناظر میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ 3 4 منٹ کی گفتگو ہے لیکن یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے
جو میں نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے کٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ ہندوستان کے ایک عالم ہیں اور جو ہے وہ شکاگو میں رہائش پذیر ہیں, لیکن انڈیا میں آئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ دیوبند کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تو آپ ان کی گفتگو سنیے اور اس کے بعد جو ہے, اور مجھے اگر رضوان بھائی بتائیے گا آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نا, یا فاخر بھائی جی ٹھیک ہے میں جب چلاؤں. اور اس دور میں اگر آپ ان وسائل کا صحیح استعمال کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. آج کا جو عنوان ہے فکری ارتداد کا مقابلہ کیسے ہو. فکری ارتداد دراصل ایک نتیجہ ہے, یہ مسبب, اس لیے اس کے لیے سبب کی ضرورت ہے. جو چیز نتیجہ ہوتی ہے اس سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے, جب تک وہ عمل نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ جو فکری ارتداد ہے یہ ایک نتیجہ ہے, اور اس سے پہلے ایک عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس عمل کو آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی برادر مولانا مہدی حسن عینی سے, الغزو الفکری, جس کو آپ تہذیبی الغار بھی کہہ سکتے ہیں, فکری الغار بھی کہہ سکتے ہیں, فکری حملہ کہہ سکتے ہیں. یہ جو یلغار ہے, فکری تہذیبی حملہ ہے, یہی دراصل وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے اور دین سے خارج ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب فکری غلامی میں پھنس جاتا ہے تو یہ غلامی دراصل جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ بری ہے. حسن زیاد نے تاریخ الادب العربی میں لکھا ہے, شاید تکمیل ادب کے کچھ طلبہ یہاں موجود ہوں یا جنہوں نے کیا ہے, اس میں شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ قوم جو فکری غلامی کے اندر پھنس جاتی ہے ان لوگوں سے بدر جہاں بدتر ہے جو جسمانی غلامی کے اندر پھنستی ہے. اس لیے کہ جسمانی غلامی سے انسان جلدی نکل سکتا ہے, تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے, لیکن فکری غلامی سے نکلنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہر طرف سے ہمارے اوپر فکری الغار ہے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ حملہ ہو رہا ہے, اور افسوس ہے کہ ہماری تمام سرحدیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور سپاہیوں کی راہ تک رہی ہیں. اور یہ حملہ اس شدت کے ساتھ ہو رہا ہے, اس شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیے, وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہو رہی ہے. جس شہر سے میں آتا ہوں, جس ملک میں رہتا ہوں, اس شہر میں شکاگو میں, وہاں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, مدرسے ہیں, مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے, کالج ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علمی اعتبار سے پورے امریکہ میں اگر کوئی شہر سب سے زیادہ مقبول ہے تو وہ یہ شہر ہے. لیکن اس کے باوجود جہاں تک میری معلومات ہے 17 ایسے حفاظ کو جانتا ہوں جو پچھلے سال مرتد ہوئے ہیں. 17 حفاظ کو جانتا ہوں, اور یہ حفاظ انہی مدرسوں سے نکلے ہیں جن مدرسوں میں ہم پڑھاتے ہیں, وہاں ہم خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن انہوں نے عالم کورس نہیں پڑھا اور حافظ ہو کر نکل گئے, اور جب یونیورسٹی پہنچے, کالج پہنچے, تو وہاں انہوں نے فلسفے کی کلاسز لی اور اس طریقے سے یہ لوگ مرتد ہو گئے. تو یہ مسائل صرف ہندوستان کے نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے ہیں. بلکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بہت دن تک یہ بات میرے ذہن میں رہی. ایک صاحب نے, ایک عالم دین نے مجھے بتایا کہ صرف 17 حفاظ نہیں ہیں, ایک مفتی. تو آپ نے دیکھا, پھر اس کے بعد یہ گفتگو کریں گے کہ ایک مفتی صاحب ہیں جنہوں نے پورا, یعنی کہ ایک تو 17 حفاظ کی بات ہو رہی ہے نا, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں, تو ایک مفتی صاحب بھی جو ہے مرتد ہو گئے. یہ شکاگو کے اندر جو ہے وہ 17 حفاظ, یہ 3 سال پہلے کی تقریر ہے اور 3 سال پہلے یہ واقعہ انہوں نے بتایا ہے. یہ صورتحال جو ہے وہ افراد ہیں جو دیندار ہوں گے, جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہوگا تاکہ جو ہے وہ اس ماحول کے اندر اپنے ایمان کو سروائیو کر سکیں. لیکن جب وہ یونیورسٹی میں گئے تو وہ کھڑے نہیں رہ پائے. امریکی مسلم نوجوانوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ 2017 کی جو ریسرچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ 24%, یعنی کہ 100 میں اگر 4 نوجوان ہیں تو ان میں سے ایک نوجوان مسلمان جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو گیا, مرتد ہو گیا, اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. 4 میں سے ایک مسلمان نوجوان نے جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا. اور صورتحال کیا ہے, میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 55% no longer identify with any religion. ٹھیک ہے, 55% تو ہو گئے جو کہ دہری ہیں, جو کہتے ہیں ہم غیر مذہبی ہیں. لیکن جو ہے وہ 22% لوگ, 100 میں سے 22 نوجوان ہمارے عیسائی بنے.
اور 21% وہ لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مختلف گروپوں سے وابستہ ہو گئے, اور کچھ 2-3% وہ ہیں جو کہ جو ہے وہ کچھ نہیں جانتے, ڈونٹ نو کا انہوں نے جواب دے دیا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ 4 میں سے 1 نوجوان ہمارا مستقبل جو ہے وہ اغوا ہو رہا ہے, اور ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ امریکہ کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. دیگر خطوں کا حال, ایک خطہ ہے جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں, مشرق وسطیٰ کہتے ہیں, اور اس کے متعلق یہ اسلام کا مرکز کہلاتا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ آگ کی طرح ارتداد پھیل رہا ہے, آگ کی طرح ارتداد پھیل رہا ہے. مسجدیں خالی ہیں. آپ خوب جانتے ہیں کہ جس خطے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگ کتنے نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر کے لوگ کتنے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف امریکہ کی داستان نہیں ہے, یہ ان جگہوں کی داستان ہے جو اسلام کا مرکز ہے, وہاں پر بھی ارتداد نے اپنے پنجے گاڑ لیے. پھر جبر و تحریش الگ بات ہے, وہ ایک اور ہتھ کنڈا ہے. لو جہاد کے نام پر, گھر واپسی کے نام پر, بہو لاؤ بیٹی بچاؤ کے نام پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. برما کا تو کم از کم میں جانتا ہوں کہ جاپان میں جب تھا تو برمی مہاجرین کے ساتھ عیسائی مشینری کیا کام کرتے تھے, ان کو جو کھلا پلا کر ان کے ایمان کو خریدنے کا عمل ان کو. پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے قادیانی بن جاتے ہیں صرف امیگریشن لینے کے لیے, جرمنی جانے کے لیے, یہاں جانے کے لیے. تو جبر و تحریش ایک اور ہتھ کنڈا ہے ایمان کو کہ اغوا کا. یہ جو صورتحال ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ان حالات کے اندر ہم جی رہے ہیں, اور ان حالات میں اگر ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو, اپنی نازک پوزیشن کو نہیں پہچانا تو پھر جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت اس نازک پوزیشن کو نہ پہچانا جائے گا. ہمارا جو صاحب علم طبقہ ہے اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح بھی کسی بھی محاذ پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہ اس ارتداد کی تحریک کا مقابلہ کرے, دلائل سے, دلائل تلاش کرے, مطالعہ کرے, اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ چیز قابل عمل ہے. یہ کام کرنے کا ہے, ورنہ ہم تک تو دین پہنچ گیا لیکن اگلی نسل تک جو دین جس صورتحال میں پہنچے گا تو شاید ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن اندر ہم سے بالکل ہم کھوکھلے ہوں گے. تو شیطان, یہ جو اغوا ہے شیطان کا, انسان آتے ہیں, ریچرڈ ڈاکن آ جاتا ہے, سیم ہیرس آ جاتا ہے, ڈینیل ڈینٹ آ سکتا ہے, کرسٹوفر ہچن آ سکتا ہے, بہت سارے نام ہیں جو آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. لیکن اصل میں ان کے بیک اینڈ پہ تو کوئی اور مخلوق ہے جس نے عزم کا اظہار کیا تھا اور رب سے اجازت لی تھی. اور سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہ کہنے لگا, کس نے, شیطان, اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا, میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. یہ کمٹمنٹ ہے شیطان کی, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, بیٹھوں گا صراط مستقیم, ہائی وے مین ہوں گا میں. اس جس طرح ایک ڈاکو ہوتا ہے جو کہ جو ہے وہ روڈ پہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ روڈ پر موجود ہے صراط مستقیم کی راہ پر. مولانا مودودی نے اس کی آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے, بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے, فبما اغویتنی, اغوا کیا ہے, جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. اور پھر جو ہے وہ شیطان نے بولا کہ آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان کو مہلت دی اور شیطان کو کہا کہ تم اپنی میکسیمم پاور کو استعمال کرو, جو تم گمراہی کر سکتے ہو, میرے نیک بندوں تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بات کو یوں جو ہے وہ شیطان کو یوں کہا, قرآن حکیم بتلاتا ہے, اور ان میں سے جن پر جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا, یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے. پروپیگنڈا کرنا ہے کرو, ہتھیار کی بنیاد پر, جبر کی بنیاد پر کچھ ہاتھ دکھانا ہے ہاتھ دکھاؤ, تحریص ہرس کر کے لالچ دے کر تمہیں کسی کو اغوا کرنا ہے کرو, ملٹری اسٹرائک کرنی ہے کرو, مال اور اولاد کا دھوکہ دینا ہے دو, سب کام کر لو, لیکن جو ہے وہ تم میرے جو خالص بندے ہوں گے, مخلص کرتا ہے, یہ ساری باتیں جو ہے وہ شیطان کی جھوٹی ہیں. اجازت کی روشنی میں شیطان جو ہے وہ اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے, اور انسانوں میں سے بعض افراد جو ہے وہ اس شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں انجانے میں,
اور جو ہے وہ اس ایجنڈے کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں جس ایجنڈے کی شیطان تکمیل چاہتا ہے، لیکن اصل میں انجانے کے اندر بھی جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اپنی اپنی منفیت کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہمارا اگلا سیکشن شروع ہوتا ہے، اور وہ سیکشن ہے جو ہے وہ سامری، سامری قسم کے ارتداد کی تفہیم۔ آپ کو مشہور گولڈن کاف کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، اور یہ جو ہے وہ سنہری بچڑا، سامری جب کا نام بھی ذہن میں آتا ہے تو ہمیشہ یہ بچڑا جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ ارتداد کی لہر کی جو لہریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے 3 کیٹیگرائز کی تھی ان میں سے ایک قسم ہے۔ قصہ سامری کی انفرادیت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بہت جو ہے وہ جو سمجھیں کہ اس سرفیس لیول پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیپتھ کے اندر جانے کی عموماً کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے اس قصے کی جو انفرادیت جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ارتداد، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پہلے انسان تھے، ان کے بیٹے تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن آخر یہ بات تو طے ہے نا کہ ان کے بعد دنیا میں ایک وقت آیا جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور ساری دنیا بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ارتداد کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شروع ہوا ہوگا۔ اور جو احادیث سے میں پتہ چلتا ہے وہ ارتداد کی بنیادیں شخصیت پرستی کے اندر جڑی ہوئی تھی، اشخاص کو غیر معمولی حیثیت دینا، اور ان افراد کا جب انتقال ہو گیا تو شیطان نے انہی افراد کے نام پر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ان کو جو ہے یاد کرنے کے مراکز قائم کرائے، پھر ان کے بت بھی بنوا دیے، اور کہا گیا کہ ان اللہ کو بڑے اوپر والے کو پانا ہے تو ان نیک لوگوں کے توسط سے اس رب سے مانگو۔ تو وہ نیک لوگ جو اللہ کو ڈائریکٹ مانگتے تھے اب ایک درمیانی وسیلہ بنا دیے گئے، اور اس طرح جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ارتداد پھیلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھرپور جدوجہد کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ ایمان لائے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ بقیہ نسل انسانی کو ڈبو دیا جائے گا، اور نوح علیہ السلام کی جدوجہد کے نتیجے میں ایک بار پھر انسانیت کا توحید والے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، یہ تو کم از کم 2 انبیاء ہیں جن کا عرب کے اندر جو ہے وہ ظہور ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ قوم صالح ہے تو سمود وہ بالکل بت پرست ہے اور بڑی بدماش قسم کی قوم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، وہ بھی بت پرست ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی ارتداد پھیلا، اور ارتداد پھیلنے کے نتیجے میں انبیاء کو بڑی دقتیں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر صورتحال پھر یہ بن گئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو کہ کسی مسلم گھرانے میں بھی پیدا نہیں ہوئے، آزر کے گھر میں، بت ساز کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے نئی دنیا کا آغاز کیا، اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بہرحال خانہ کعبہ کی اسیرن و تجدید کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور ایک شاخ بنی، اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پھر 12 بیٹے جن سے بنی اسرائیل جو ہے، یہ 2 برانچز ہیں جن برانچز نے جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 2 شاخیں، بنی اسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل۔ اچھا، یہ شاخ جو ہے بنو اسماعیل یہ خاموش رہی، یہاں حج ہوتا رہا، یہاں آہستہ آہستہ خرابیاں آتی رہیں، جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جو بیت اللہ تھا یہ بتوں کا مرکز تھا، 360 بت تو تھے یہاں پر۔ دوسری طرف جو ہے بنو اسرائیل تھے، تو بنو اسرائیل کی جو صورتحال تھی وہ بھی کوئی خوشکن نہیں تھی۔ بہرحال بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک توحید کے دنیا میں علمبردار رہے، اور فطری طور پر جب وہ جو ہے وہ علمبردار ہیں توحید کے، تو شیطان کا سب سے بڑا ہدف بھی انہی کو بننا تھا، بنی اسرائیل کو۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کے کہنے پر مصر چلے آئے، مصر میں ایک انقلاب آیا، اور بنی اسرائیل جو ایک عرصے تک مصر میں مقتدر تھے وہ غلام بن گئے، اور جب وہ غلام بن گئے تو پھر جو ہے وہ فرائنہ کا دور ایک اسیرانہ شروع ہوا۔ فرعون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جس زمانے میں آئے تو فرائنہ کو شکست ہوئی تھی، اور عرب چروائی جن کو ہکسوس خاندان کہا جاتا ہے وہ مصر پر حاکم تھا جو آؤٹ سائڈر تھا،
بنی اسرائیل نے ان سے مل کر جو حکومت کی، لیکن پھر انقلاب آیا اور وہاں کی مقامی آبادی، اس کو قبطی کہتے ہیں، وہ دوبارہ غالب آ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیا. اب یہ طویل عرصہ بیتتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال مسلمان تھے، غلام تھے، کمزور تھے، نمازیں ان کی چھوٹ گئی تھیں، عقیدے ان کے کمزور ہو چکے تھے. اس صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا ذمہ داری تھی؟ بنی اسرائیل کو کافر قوم سے آزاد کرانے اور ان کی اسر نو دین کی بنیاد پر شیرازہ بندی کرنے کا مشن. اس قوم کو آزاد کرانا تاکہ آزاد فضاؤں میں سانس لے اور دین پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا. تو پہلی جو بات میں قصہ سامری کے اندر میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگوں میں یہ خیال ہے کہ ارتداد کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی رہنمائی کرنے والی لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. اچھی رہنمائی کرنے والی لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ارتداد پھیلتا ہے. چنانچہ اس دلیل کی بنیاد پر، اس خیال کی بنیاد پر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی ارتداد نہیں ہوگا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ارتداد نہیں ہوگا کیونکہ اچھی لیڈرشپ موجود ہے. لیکن قصہ سامری جو ہے وہ کچھ اور بتلا رہا ہے، اس خیال کی تکذیب کر رہا ہے. لوگوں کو علم نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس لیے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، لیڈرشپ اچھی نہیں ہوتی، تربیت نہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. قصہ سامری جو ہے وہ ایک طرح سے قصہ شیطان کا ریپلیکا ہے. شیطان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی صحبت نہیں تھی، اس کو بہترین صحبت حاصل تھی. شیطان کا مسئلہ، اچھا میرا دوسرے ساتھی جو ہے نا جن کو مجھے دوسرے درس میں لے کر جانا ہے ان کا فون آ رہا ہے، 1 منٹ ہو جائے گا. السلام علیکم. اچھا تو شیطان کا مسئلہ جو ہے وہ علم کا نہیں تھا، انا اور تکبر کا تھا. وہ بہترین صحبت میں تھا، بہترین جو ہے وہ ذات کی تربیت میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کا مسئلہ علم کا نہیں تھا، اس کا مسئلہ انا اور تکبر کا تھا. سامری کا مسئلہ بھی جو ہے وہ جس طرح شیطان کا مسئلہ یہ انا اور تکبر کا تھا، سامری کا مسئلہ بھی جو ہے بالکل ایسی ریپلیکا ہے. اس کا مسئلہ علم نہیں تھا، کچھ اور تھا. سامری تمام ولنوں میں منفرد کیوں ہے؟ سامری بہت سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کم از کم 5 ولن تو ہیں جو ہماری نظروں میں ہیں، ان میں سے سامری کیوں منفرد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے ولن کون کون سے ہیں؟ فرعون، حامان اور قارون. یہ 3 بڑے ولن ہیں. فرعون جو ہے مقتدر ہے، حامان اس کا وزیر ہے. برصغیر تذکرہ آپ کو پتا ہے کہ حامان کے متعلق بھی جو ہے وہ عیسائی کی اسلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ حامان کہاں سے لے کر آ گئے، حامان تو ایناکرونزم کا شکار ہوا تو کسی اور دور کا ہے. مگر پھر جب ایجپٹولوجی کا فن آگے بڑھا اور ان لوگوں نے مصری زبان کو پڑھنے کے قابل ہوئے آج کے دور کے محققین، تو انہیں پتہ چل گیا کہ حامان جو ہے فرعون کے دربار کا انتہائی اہم فرد تھا. تو یہ جو عیسائیوں کی دلیل جو ہے وہ آج کے دور میں آ کر ناکام ہوئی. قارون کے والے سے بھی یہ لوگ لگے رہتے ہیں کہ کورا یہ کہاں سے تم لے کر آ گئے. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قارون جو ہے وہ بھی ایک شخصیت تھا جس کے متعلق جو ہے وہ ہماری تاریخ میں جو ہے بیان ہے، لیکن کفار جو ہے یا یہودیوں کی تاریخ کے اندر یا عیسائیوں کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ اس کا ویسے بیان نہیں ہے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے. اور یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پلیجرزم کیا ہے، چھاپا ہے ان کی کتابوں سے. تو حامان کا کردار ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، قارون کا وہ کردار جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. تو یہ 3 بڑے ولن ہیں. اور 2 دیگر ولن کون سے ہیں؟ ایک سامری ہے اور ایک بلم بن بیعاور ہے، جس کو بلام بن بیعاورہ بھی کہتے ہیں. یہ 2 تو کل کتنے ولن ہو گئے؟ 5 ولن ہو گئے. فرعون اور حامان ان کے متعلق ہمیں پتہ ہے یہ مخالف قوم کے ہیں، کھلے دشمن ہیں. ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ سمندر میں ڈوب کر یہ ہلاک ہوئے. قارون ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، شدید دنیا دار تھا، بہت مالدار تھا، مذہب سے دور تک تعلق نہیں تھا. یہ خسف سے ہلاک ہوا، زمین میں دھس کر ہلاک ہو گیا. یہ 3 ولن ہو گئے. بلم بن بیعاور اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی دشمن قوم سے تھا، اس زمانے کا مسلمان تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. لیکن کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالف قوم سے. اور جب اسے رشوتیں پیش کی گئیں تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، اور جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اس کی ساری جو ہے وہ روحانیت اس سے چھن گئی. یہ بلم بن بیعاور ہے.
بہرحال یہ بنی اسرائیل کے اندر نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کی آؤٹ سائڈ قوم میں سے تھا۔ آخری کردار جو ہے وہ آخری ولن سامری ہے۔ سامری کا کمال یہ ہے، ڈھٹائی یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں تھا، گویا کہ مسلمانوں کے گروہ میں تھا، سارے بڑے معجزات جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے ان سب کا عینی شاہد تھا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے شاہد تھا۔ تاہم جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ اندر کا سانپ ثابت ہوا، شیطان کا سب سے زیادہ خطرناک ساتھی۔ سامری نے کس بنیاد پر بنی اسرائیل کے ایمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، بنی اسرائیل میں بت پرستی کی ڈیمانڈ تو تھی، ایک زمانہ تھا جس میں بت پرستی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا فیشن تھی۔ قرآن حکیم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب سمندر سے گزار دیا، فرعون غرق ہو گیا، تو پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی خدا بنا دے اس طرح ہمارے لیے بھی بت بنا دے اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، فرعون کو انہوں نے ڈوبتے دیکھا ہے، لیکن بنی اسرائیل مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی کوئی بت بنا کر دے دیجئے، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہرحال ڈیمانڈ موجود ہے بت پرستی کی، بتوں کی ڈیمانڈ موجود ہے اہل ایمان کے اندر، یا اہل ایمان نہ کہیں تو مسلمان اس وقت کے ان کے اندر۔ اچھا، اس طلب کے اندر جو ہے وہ سامری، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سامری کا واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم ایک منظرنامہ دیکھتے ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے ہیں، اور تورات لینے کے بعد جو ہے وہ تورات کی تختیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو تمہارے 70 لوگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں جو ہے یہ کلام الہی ہوتا ہے، اور اس کلام الہی کے بعد جو ہے وہ 70 سردار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم نے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے 70 سردار جو نمائندہ سردار ہیں انہوں نے کہا ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے تب تیرا یقین کریں گے۔ تو آ لیا ان کو تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ان کو دیکھنے والا خدا چاہیے، خدا محسوس جس کو ٹچ کر سکیں۔ یہ سامری کے واقعے کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں۔ درمیان میں کیا ہوا؟ مگر اس سے پہلے ہمیں ایک اور چیز بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ بت کے تو شیدائی تھے، لیکن یہ گائے کے بت کے زیادہ شیدائی تھے۔ وجہ کیا ہے؟ آل فرعون جو تھے نا وہ بیسیکلی گائے کے ورشپر تھے، گائے کے پجاری تھے۔ مصر کے ماحول میں گائے کی پوجا، جس طرح ہندوستان میں پوجا عام ہے گائے کی، اس زمانے میں گائے کی پوجا عام تھی۔ بنی اسرائیل گائے سے خوب مروب تھے، خصوصاً سنہری یا زرد رنگ کی گائے جو ہے وہ ان کے ہاں بڑی مرغوب تھی، یعنی بہت زیادہ مقدس تھی۔ اس کے لیے جو ہے وہ قرآن حکیم نے کیا کیا؟ قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ البقرہ، آخر البقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو حکم دیا کہ اللہ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ وہ نے سر پیٹ لیا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسی بات کروں۔ اس کے بعد نشانیاں مانگی، کیا کیا نشانیاں ہیں، پھر نشانیاں بتاتے چلے گئے، اور آخر میں چلا انہا بقرۃ صفرا، وہ زرد رنگ کی ہے، شوخ زرد رنگ کی، سنہری رنگ کی سمجھ لیں، جو کہ دیکھنے والے کے کو خوش کرتی ہے، سرور دیتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور نشانیاں بتائی گئیں، اور پھر جب وہ گائے ڈسکور ہو گئی تو اس کو ذبح کیا گیا۔ اللہ نے کیا شان رکھی کہ اس کے ایک حصے کو جب مارا گیا، ایک مردے کو، تو مردہ زندہ ہو گیا۔ تو اب اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے تو سامری کے پاس اس واقعے کا بڑا حوالہ موجود ہوگا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ میجیکل ایسپیکٹ اس گائے کی جو کہ مری ہوئی ہو، اور اس کی ہڈی، اس کا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مردے سے چھوا جائے تو جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اچھا، یہ بات ذات اپنے کی ہے کہ یہ قرآن حکیم جو یہ بات بیان کی ہے، ہمارے اکثر ساتھیوں کو یہ نہیں پتا کہ آج بھی یہودیوں کے ہاں یہ بات موجود ہے، یہ رسم اب بھی تورات کے اندر ڈیوٹرونومی میں موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجلا عروفہ، وہی لفظ ہے اجلا، اگلا عروفہ، ریچول ریسپانس ٹو این انسالوڈ مرڈر۔ یہودیوں کے ہاں ڈیوٹرونومی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی قتل ہو جائے اور اس کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔
اور گائے کے ذبح کرنے کے بعد ایک رسم ہوتی ہے جو اس علاقے کے یہودیوں کو ادا کرنی ہوتی ہے، اس رسم کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اس منوست سے ہمیں نجات ملتی ہے. تو قرآن حکیم اگر بقرہ سورہ بقرہ کی بات کر رہا ہے، آج بھی یہودیوں کے ہاں یہ رسم اگرچہ یہ ڈیفنکٹ ہے لیکن موجود ہے. یہ ایجلا عروفہ، اور ڈیوٹرونومی کے اندر، یہ عبرانی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی دا لا آف ایجلا عروفہ، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس پر جو ہے وہ میمونائڈ نے اور جو ہے وہ رام بام نے، بڑے بڑے یہودی علماء کی تشریح بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں نے اتنے عرصہ دیکھا ہے، لیکن یہ اس رسم کو ایجلا عروفہ، اجل مانے بچیا، عروفہ کا عرفان، تو یہ جو ہے بچیا اجلا عروفہ والی رسم کا ہمارے ہاں ڈسکشن نہیں ہوتا. حالانکہ یہ قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے کہ قرآن جب بقرہ کی بات کر رہا ہوتا ہے تو آج بھی جو ہے یہودیوں کی کتابوں میں اس حوالے سے چیز موجود ہے. تو فرعون کی غرقابی سے پہلے تورات نازل نہیں ہوئی تھی. بنی اسرائیل غلامی میں اور ایک کشمکش میں تھے. چند باہمت نوجوان تھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے کھل کر، باقی کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور مسلمان نے کچھ مسجدوں کو مرکز بنایا ہوا تھا، کچھ گھروں کو مرکز بنایا ہوا تھا جہاں پر یہ لوگ باجماعت نماز پڑھتے تھے. تاہم ابھی تورات نازل ہوئی ہے، باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہو یہودیوں کی نماز کو، بالکل مسلمانوں جیسی نماز جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں سجدہ بھی موجود ہے. تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ کون سی اصطلاحات استعمال کر رہا ہے. ایک موقع پر جو ہے وہ جب مسلمان کرائسس کے اندر ہیں، فرعون اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، تو وہ جو ہے وہ اصطلاح استعمال کرتا ہے. حامان سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑی عمارت بناؤ تاکہ میں اس کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا تک پہنچ جاؤں. اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ تک پہنچ جاؤں. تو جو ہے وہ یہ اس طرح کی، تو اس وقت جو اصطلاح چلتی ہوئی تھی، کرنسی جو تھی اس زمانے کی، فرعون جس اصطلاح کو استعمال کرتا تھا وہ دو اصطلاح استعمال کرتا تھا، یا تو الہ موسیٰ یا الہ بنو اسرائیل. جب فرعون غرق ہوا تو جو ہے وہ اس نے کون سے لفظ استعمال کیے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. تو جو ہے وہ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو الہ موسیٰ یا الہ بنی اسرائیل، یہ دو اصطلاحات ہیں جو کہ فرعون استعمال کرتا تھا. اچھا، اب جب یہ ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم جو ہے نا طور کے دائیں سائڈ پہ آ جاؤ، وہاں تمہیں تورات دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود طور کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جانے میں کچھ جلدی کی، تاکہ جلدی میں جاؤں اور اللہ کا عرفان حاصل کروں. یہ جلدی جو ہے وہ گلے پڑ گئی، یوں سمجھ لیں آپ نا. تو سورہ طٰہٰ میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ کیوں جلدی آ گئے. تو انہوں نے بات کی کہ جو ہے وہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور میں آپ کے پاس اس وجہ سے آیا کہ ربی لترضیٰ، تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور اس کے بعد طویل پورا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر جو ہے وہ فرعون سامری اپنا کام دکھاتا ہے. سامری ایک جو ہے وہ بچھڑا جو ہے وہ بنا لیتا ہے جو کہ سنہری رنگ کا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے منہ سے جو ہے وہ عجیب قسم کی آواز آتی ہے. تو وہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ اصل میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے سامری؟ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ. دو ہی اصطلاح استعمال ہو رہی تھی. فرعون کیا کرتا؟ الہ بنی اسرائیل یا الہ موسیٰ، دونوں کی اصطلاح استعمال کی ہے سامری نے، اور کہا ہے هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ، اے بنی اسرائیل this is God of Israel، وَإِلَٰهُ موسیٰ، یہ موسیٰ کا الہ ہے. فنسیہ، موسیٰ اس کو بھول گیا ہے. تو اب جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کا اغوا کا عمل شروع ہو رہا ہے. ہوا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے قائم مقام ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کو بے بس کر دیا جاتا ہے. ہارون جو ہے وہ، یہ سامری جو ہے وہ ایک نیا خدا پیش کرتا ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ کس نام سے پیش کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری کوئی پروپوزل ہے، نہیں، یہ الہ موسیٰ ہے، یہ جو ہے وہ الہ بنو اسرائیل ہے، تم اس کی عبادت کرو. اور وہاں ڈیمانڈ موجود تھی بت پرستی کی. تو یہ ہے وہ ارتداد جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے بنی اسرائیل کے اندر برپا کیا. اصطلاحات کا وہی استعمال ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصطلاحات ہیں، لیکن گیم چینج ہو گیا ہے، دھوکہ دہی ہے، اغوا دہی ہے. تو جو ہے وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں ہارون علیہ السلام پر. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کیا کیوں تم رکے رہے؟
تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے سول وار کا خطرہ تھا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ بنی اسرائیل کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے گی, پھر آپ کہیں گے کہ یہ لڑائی ہو گئی, اس وجہ سے میں خاموش رہا. بہرحال جو ہے وہ پھر سامری نے اپنی بات بتائی, اور سامری نے جو بات بتائی اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا کیا, میں نے وہ دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے میں نے کی مٹی اٹھائی, اور اس مٹی کی برکت سے یا اس مٹی کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ بچڑا جو ہے وہ بنایا. یہ جو ہے وہ اور آخر میں اس کو سزا دی گئی کہ تم اب ساری زندگی یہ کرتے رہو گے کہ لا مساس, نہ میں تمہارے قریب آؤں گا نہ تم میرے قریب آؤ, مجھے نہ چھوڑ, ڈونٹ ٹچ می ناٹ. یہ صورتحال جو ہے نظر آتی ہے. تو یہ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیلاً واقع اور سورہ اعراف کے اندر بھی یاد پڑ رہا ہے, موجود ہے. لیکن کہنے والی بات کیا ہے, سمجھنے والی بات کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ کہ یہ دھوکہ, یہ اغوا, یہ باقاعدہ کلاس ہے ارتداد کی ویو کی. کہنے والی بات یہ کہ نبی کی غیر حاضری یا غیر موجودگی کا وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے, قوم کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام چاہنے کے باوجود بے بس ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے منتظر ہیں. یہودی, اچھا یہودیوں کی ہم مزیدار بات کیا ہے, یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سامری کے بجائے بچڑا بنانے کا الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام پر لگاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گولڈن کاف ہے یہ کس نے بنایا, یہ سامری تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ تو اسلام کی غلطی ہے. اصل میں تو یہ بچڑا کس نے بنایا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا. اور حضرت ہارون علیہ السلام نے مجبوری میں بنایا تھا کہ قوم نے بڑا شدید دباؤ ڈالا تھا, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے بڑے جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش کی, لیکن مجبوراً پھر انہوں نے بنایا. حضرت ہارون علیہ السلام پر کتنا بڑا الزام ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. بہرحال سامری نے اصطلاحات کا اغوا کیا, الہ موسیٰ, الہ بنو اسرائیل کا, اور جو ہے وہ مذہبی بنیاد پر یہ قوم کا اغوا کہلائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس چیز کے سب سے زیادہ سخت مخالف تھے, اس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے موسوم کر دیا گیا. یہ سامری کلاس کا ارتداد ہے, مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے صراط مستقیم سے ہٹانا. تو مقدس چیزوں کا اپنے ناپاک کام کے لیے حوالہ, حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں نے استعمال کی. یہ کلاس جو ہے وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آسمان پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کی تحریک کا اغوا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رفع, آپ کے مخلص ساتھی ایک ایک کر کے شہید, آپ کی تحریک غلط لوگوں کے ہاتھوں ہائی جیک. اب خدا بچڑے کو نہیں بنایا گیا بلکہ اسی کو بنا دیا گیا جو توحید کی تعلیمات صاف کر کے پیش کرنے والا تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا. ان کی تعلیمات میں کہیں نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا. اگر سینٹ پال اس چیز کا ذمہ دار ہے تو اصل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک کے لیے سامری تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سامری پال کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو آپ کی امت کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, مگر آپ کی اصل رحلت سے پہلے جو ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا, جس کے اندر جو ہے وہ صحابہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. امپیکٹ کیا ہوا صحابہ پر؟ بعض صحابہ فرار ہو گئے, بعض نے تلوار پھینک ڈالی, بمشکل چند صحابہ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ گر کر اٹھے زخمی حالت میں تو ان کو گھیرے میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا. لیکن بڑا خوفناک امپیکٹ ہوتا ہے جب نبی درمیان میں نہیں ہوتا. تھوڑی سی بھی غیابت بھی, تھوڑی سی غیر حاضری بھی خطرناک ہوتی ہے. لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے موجودگی, مستقبل کی مستقل غیر موجودگی تربیت کا سامان. یہ تھوڑی دیر کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر موجود ہوئے, وہ مستقل جب رسول اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہونی تھی اس کے لیے تربیت کا سامان بن گئی. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو وہی آیات بیان کی گئیں جو غزوہ احد کی شہادت کے حوالے سے بیان کی گئی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے تو مختلف قسم کے ارتداد جو ہے ہم نے وقوع حضور ہوتے دیکھے. ایک ارتداد عملی تھا, زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک ارتداد اعتقادی تھا, جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے امت کو اغوا کرنے کے لیے. یہ بھی ہر جگہ اپنے مقام پر اس دور کے سامری جو وہی اصطلاحات استعمال کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاح استعمال کی. میں نبی ہوں, میرے پر وحی آتی ہے, تم میرے بندے ہو. اس طرح کی اصطلاحات جو ہے وہ جو مذہبی اصطلاحات تھیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے یہ سجا, یہ مسلمہ کذاب اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو اغوا کرنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک قسم کی سامری کی کیٹیگریز کے شامل لوگ ہیں. دیکھیں, مکانی دوری اور زمانی دوری ان کا اثر ہوتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. کیونکہ میں ابھی کیا بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1500 سال بیت گئے, تو اس وجہ سے اگر ارتداد پھیل رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جو بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی الہاد کا کام, ارتداد کا کام ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں اور ارتداد والوں نے کام کرنا شروع کر دیا.
تو مکانی دوری بھی مسائل کرتی ہے, زمانی دوری بھی, ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کے مسائل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2 بج گئے ہیں, آپ کیا اچھا بس پھر اس کو یہیں سے مجھے ریزیوم فون کر دیں جیسے گے؟ آئے گا میں بند کر دوں گا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں انتظار کر رہا ہوں. ایک صاحب ہیں عبید اللہ ابن جہاش, یہ ہجرت کرتے ہیں اور جو ہے وہ ہجرت حبشہ کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, ہجرت حبشہ جب ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر جو ہے وہ عیسائی بن جاتے ہیں. کہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے, وہاں جا کر عیسائی بن جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں. تو آج امت جو ہے وہ بہرحال 1500 سال کے فاصلے پر ہے, اس کا اثر تو نظر آئے گا, اس کا اثر تو نظر آئے گا, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی اگر لوگ مرتد ہو سکتے ہیں, تو آج کے دور میں اگر مرتد ہو رہے ہیں تو جو ہے وہ اچنبے کی بات نہیں ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اس ارتداد کے عمل کے مقابلے میں دیوار بنا جائے. واقعہ اسراء کو دیکھ لیں, واقعہ معراج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین جب بتاتے ہیں کہ میں معراج کے واقعے پر رات کو یہ سفر کر کے آیا ہوں, تو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کی غیبت جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلی, سیم لیس طریقے سے سارا کام ہو گیا. لیکن جب آپ نے بات صبح بیان فرمائی تو بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دعوے دار احادیث کے مطابق وہ مرتد ہو گئے, ہمیں پتہ ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی آزمائش بن جاتی ہے کہ اگر ٹائم فریم کو نہ دکھایا جائے تو بھی لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. نتیجہ یہ بات کہ نبی سے زمانی بعد کے باعث یا فاصلے کے باعث لوگ مرتد ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے, بلکہ حقیقی مسئلہ ہے, حقیقی مسئلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا سا مکانی بعد ہوا, مکانی ٹیمپورل نہیں بلکہ اسپیشل ڈسٹینس ہوا, آپ طور پر موجود ہیں, کام کرنے والوں نے کام دکھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک ذرا سا ٹائم کا مسئلہ ہوا, غیابت ہوئی, آپ آسمان پر چلے گئے, اغوا ہو گئی تحریک. رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے انبیاء کھڑے ہو گئے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ سامری طرز کا اغوا, ارتداد, یہ حقیقت ہے. اور یہ جو ہے وہ آج کے دور میں بھی امت کے اندر قادیانی کھڑے کر دیے گئے. اصطلاحات وہی ہیں عیسیٰ والی اور یہ والی, انہوں نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو اغوا کر دیا. دیگر بھی فرقے جو کہ جو ہے وہ جھوٹے نبی ہیں جو کہ آتے رہیں, انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. آخری سلائیڈ ہے یہ اختتامی کلمات. ہمارے دور میں ارتداد بڑا چیلنج ہے, اس کے مقابلے میں بہترین دماغوں کا آگے آنا ضروری ہے. ایک منٹ, السلام علیکم, اشر بھی آگے. شیطانی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں جن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ارتداد کی بھی دیکھیں, میں کانسپیریسی تھیوری کا بڑا مخالف ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ سازشیں امتوں کو اغوا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ارتداد کے پیچھے شیطانی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں جن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ارتداد کی وہ قسم خطرناک ہے جو مذہبی رنگ میں ہو. یہ سامری والی ارتداد ہے. یہاں پر جو ہے وہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں سائنسی ارتداد اور دجالی ارتداد پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم اسلام میں مرتد کی سزا پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس وقت سوال جواب کی مہلت نہیں ہے, نیچے ساتھی آگے. جی انشاءاللہ ہم جب اگلے سیشن میں پھر ایک ساتھ اس کا تمام سوال جواب کا سلسلہ جو ہے نا کنکلوڈ کریں گے. میں جانتا ہوں ساتھی بات کرنا چاہیں گے لیکن اس وقت مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں, وقت کی قلت کی وجہ سے اور آپ کا دوسرا پروگرام بھی ہے, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کے ساتھ پھر اختتام پذیر اس کو پروگرام کو کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہمیں علم عطا فرما, یا اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما, یا اللہ ہمیں اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان کا دریافت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے, یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہمیں مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا ہے. یا اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما, اس کو دوبارہ غلبہ نصیب فرما. اس کے لیے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ضروری کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.